Islamic banking reforms and solutions. سوال زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ assess and review the current state of Islamic finance operations in the country. اسلامی بینکاری یا اسلام کا اپنا نظام معیشت ہے، اس میں کس قدر پوٹینشیل ہے کہ پورے کنونشنل بینکنگ سسٹم کو ریپلیس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز پاکستان میں ایک ایسا جانا پہچانا نام جو شیخ زاید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور کئی اسلامک بینکس کے شرعی ایڈوائزر کی حیثیت سے بھی آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور جدید مسائل میں لکھتے بھی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو خصوصی طور پر رننگ مشارکہ اور کموڈیٹی مرابحہ اور بہت سارے سوالات یہاں کھڑے ہو گئے، تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر عمیر صاحب نے ریفارمز اینڈ سلوشنز کے حوالے سے، اسلام بینکنگ کے حوالے سے آج کا یہ سیشن رکھا، تو یہ اتنا وسیع کینوس ہے، اس کے اندر سے پھر جتنے آگے مزید عنوانات نکلتے ہیں، جتنی اس کی برانچز ہیں، جتنے اس کے شعبہ جات ہیں، جتنے اس کے مضافات ہیں، جتنے اس کے دیہات ہیں، تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان پر کسی ایسی ایک نشست میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی جس سے لوگ مطمئن ہو کر جائیں، خاص طور پہ ہمارے آڈینس۔ وطن عزیز کے قیام سے لے کے اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک حکومت آتی ہے، وہ کچھ عرصہ کام کرتی ہے، اچھا کرتی ہے یا برا کرتی ہے، جن لوگوں کے مفادات کے مطابق کام کرتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جن کے مفادات متاثر ہوتے ہیں وہ سخت برہم ہوتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ علماء کرام نے ایک غلط کام کیا ہے، اور بہت ہی غلط کیا ہے اور حرام کیا ہے، کہ انہوں نے کوشش کر کے اسلام کی بینکنگ کا ایک سیٹ اپ کھڑا کر دیا ہے، تو اب ہمارا کام یہی رہ گیا کہ اس پہ تنقید کرتے رہیں، متبادل لے کے آئیں نا، متبادل لے کے آئیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے معیشت جاننے والے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی نظروں والے صاحب نظر لوگ موجود ہیں، کوئی متبادل کہیں کوئی آیا ہے؟ متبادل لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک آرٹیکل لکھ دیں تو کہنے میں متبادل پیش کر دیں۔ یہ میں اپنے دوست جو ہیں، ساتھی جو ہیں، ڈاکٹر ابو بکر صاحب، صدیق صاحب، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی کوئی مضمون لکھ لیتا ہے، کسی اچھے میگزین میں چھپ جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ حق ادا کرنا یہ نہیں ہے۔ جب دنیا میں اسلامک بینکنگ کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہونی چاہیے، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا، انہوں نے آرٹیکلز لکھ کے نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی ایک بینک ایسا ہمیں دے دو جس میں ہم کام کریں، کر کے دکھائیں، پھر وہ پسند آ جائے آپ کو تو اس کے آگے چل پڑیں گے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک بینک بنایا، قائم کیا، اور اس بینک میں جتنی فقہ انہوں نے پڑھی تھی ساری اس میں ڈال دی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگلا قصور ان سے بیچاروں سے یہ سرزد ہو گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے اسلامی بینکنگ۔ کون سی؟ اسلامی بینکنگ۔ انہوں نے اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے اس کو ڈیزائن کیا، اور انہوں نے ایک بینک کھڑا کر دیا۔ ہم تھے بریلوی، ہم تھے دیوبندی، ہم تھے شیعہ، ہم تھے اہل حدیث، ہم تھے شافعی، ہم تھے مالکی، ہم تھے حنفی۔ ہم نے کہا نہیں، یہ حنفی فقہ کی فلاں فلاں شکوں سے یہ چیزیں ٹکراتی ہیں، لہٰذا یہ ہمیں قبول نہیں۔ دوسرے نے کہا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ہمیں منظور نہیں۔ تیسرے نے کہا دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے اس کو، ان شکوں کو نہیں مانتے۔ تو پھر اسلام کدھر ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ یار یہ سارے فقہی مکاتب فکر
اور یہ سارے ہمارے جتنے اس وقت مکاتب فکر ہیں، بریلوی ہوں دیوبندی ہوں، یہ سارے اسلام کے اندر ہیں، باہر نہیں ہیں۔ تو جب یہ اسلام کے اندر ہیں تو اسلامی بینکنگ وہی ہوگی جس میں آپ کی بات بھی لی جائے، آپ کی بھی لی جائے، آپ کی بھی لی جائے، آپ کی بھی لی جائے۔ جہاں کوئی مسئلہ فقہ حنفی سے حل نہ ہو رہا ہو تو کیا جو ہمارے ہاں فقہا ہیں، احناف ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ مفقود الخبر کی بیوی کے نکاح کے حوالے سے جزوی تلاش کر کے لاتے ہیں؟ کہاں سے؟ فقہ مالکی سے، تو سارے قبول کر لیتے ہیں، کسی کا دھرم برشت نہیں ہوتا وہاں۔ اور اگر جناب فقہ حنفی کے خلاف اسلامک بینکنگ میں کوئی جزوی شافعی فقہ سے قبول کر لیں تو فوراً نہیں، یہ اسلامی بینکنگ نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے اسلامی بینکنگ کہا ہے، انہوں نے حنفی بینکنگ نہیں کہا۔ نیچے آئیں تو انہوں نے دیوبندی بینکنگ نہیں کہا، بریلوی بینکنگ نہیں کہا۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری قوم کو۔ اب جب اسلامی بینکنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسلام کی جزیات جہاں جہاں سے ہمیں ملیں گی وہ لے کے آئیں گے تاکہ کوئی سیٹ اپ کھڑا ہو، کوئی سسٹم چلے۔ میں چونکہ اتفاق سے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ بھی کام کرنے کا 3 سال ایز اے ممبر موقع رہا، اور فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی ایز اے جورس کنسلٹ کام کرنے کا موقع رہا، اور اب بھی میں ان کا جورس کنسلٹ ہوں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو یہاں کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے یا SAC ہے اس کا ممبر ہوں۔ اور اس سے پہلے UBL نے جب اسلامی بینکنگ کا آغاز کیا تو میں واحد شریعہ ایڈوائزر تھا، کیونکہ اس وقت ایک ہی ایڈوائزر ہوتا تھا۔ پھر ہم نے مفتی زبیر صاحب کو UBL میں دعوت دی، اپنا ایک بورڈ بنانے کا جب مرحلہ آیا، اور اسی طرح اور علماء کرام کو ساتھ ملا کے ہم نے ایک وہاں بورڈ قائم کیا، شریعہ ایڈوائزری بورڈ۔ تو میں نے بہت ساری چیزوں کو ان اداروں کے اندر رہتے ہوئے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام بھی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کا ماضی کتنے برس پر محیط ہے؟ کتنے برس پر محیط ہے اس کا کنونشنل بینکنگ کا ماضی؟ اس سے بھی زیادہ۔ جو 300 سال سے 500 سال سے یا 1000 سال سے جو سسٹم چل رہا ہے سود کا، آپ نے ابھی تاریخ بیان کی کسی نے کہ وہ آپ نے بیان کی کہ عیسائیوں میں بھی ایک چل رہا تھا نظام، بینکنگ نہیں تھی لیکن مالیات کا نظام تھا، پھر یہودیوں میں بھی ایک مالیات کا نظام تھا چلا، پھر اس کے بعد اسلام آیا، اسلام نے کچھ چیزیں جو پیچھے سے چلی آ رہی تھیں انہی کو ایکسیپٹ کیا نا، اور ہم نے یہودیوں کی جو کرنسی چل رہی تھی یا مالیاتی نظام جو چل رہا تھا اس کی جو اچھی چیزیں تھیں ہم نے اسلام نے لے لی۔ اچھا وہ ہم نے قبول کر لیے بڑی خوشی کے ساتھ، لیکن اگر اسی یہودی مارکیٹ کا بنایا ہوا بینچ مارک ہم قبول کر لیں تو پھر ہم مسلمان نہیں رہتے، جبکہ بینچ مارک ہے کیا؟ یہ شراب کی بوتل ہے، یہ شربت کی بوتل ہے، میرے سامنے کی دکان والا شراب بیچتا ہے، میں شربت بیچتا ہوں، وہ شراب کی بوتل بیچتا ہے 100 روپے میں، میں شربت بیچتا ہوں 100 روپے میں، تو میرا شربت اس کی شراب کی قیمت میں اگر بک رہا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا؟ بتائیے نا، حرام ہو جائے گا یہ؟ یہی بینچ مارک ہے، اور کیا بینچ مارک ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کنونشنل جس طرح سے ریٹس دے رہی ہے آپ کو، آپ بھی اسی بینچ مارک پہ چلتے رہیں اور آپ بھی ریٹس دیں تاکہ آپ کمپیٹ کر سکیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اب تک ہم اپنا بینچ مارک نہیں بنا سکے، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو سینٹرل بینکس آف ورلڈ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی بحرین میں، سینٹرل بینکس کے شریعہ بورڈز کی، 2 سال یا 3 سال پہلے غالباً، تو اس میں سب سے پہلا ٹاپ پہ ایجنڈے پہ یہی سوال تھا کہ ہمیں اپنا بینچ مارک بنانا چاہیے۔ اس پہ ایک کمیٹی بنی، ایک ورکنگ گروپ بنا، اور وہ اپنا بینچ مارک جو ہے بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو کیوں نہیں رہا، بن کیوں نہیں رہا اتنے عرصے سے؟ ہم کہیں کہ جی وہ بنا رہے ہیں لیکن نہیں بن رہا۔ نہ بننے میں بدنیتی کس کی شامل ہے؟ ہمارے اپنے سرمایہ دار کی بدنیتی شامل ہے۔ ہمارا سرمایہ دار یہ کہتا ہے
کہ بھائی مجھے کنونشنل، ابھی آپ نے مثال دی تھی، وہ کہتا ہے مجھے کنونشنل والے 7% پہ دے رہے ہیں، 8% دے رہے ہیں، 10%، تم کیا دو گے؟ اب آپ کہتے ہیں یار اگر میں اس سے کہوں 5% تو یہ میرے پاس آئے گا ہی نہیں آئے گا نا. تو آپ کہتے ہیں یار دیکھو میں اسلامک کر رہا ہوں، حلال کر رہا ہوں، وہ حرام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال کر رہے ہوں یا حرام کر رہے ہوں، لیکن یار میں یہ نہیں جانتا، میرا پیسہ ایک تو نہیں ڈوبنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ منافع اتنا تو دو کم سے کم جتنا وہ دے رہا ہے. تو وہ انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتا ہمارے ہاں. جب وہ انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، انویسٹر آپ کے پاس یہی ہے جو ہے، پاکستان کی مثال لیں تو چند ایک انویسٹرز ہوں گے، وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ چلائیں گے کیسے نظام کو آگے؟ آپ کے پاس سرمایہ ہی نہیں آئے گا، آپ کو کاروبار نہیں کر سکو گے. دوسری بات یہ کہ چلیں جی آپ نے ان کو واضح و نصیحت فرمایا، آپ سے متاثر ہو کہ انہوں نے اپنے پیسے کا چلو کنونشنل سے نکالتے ہیں، آپ کو اس میں ڈالتے ہیں. اب آپ نے بزنس کیا، اس کے پیسے سے بزنس میں کہیں لگایا ان کو، تو آپ بینگ اسلامک بینکنگ جو ہیں، آپ کا لمیٹڈ ایک کینوس ہے. لمیٹڈ کینوس بہی معنی ہے کہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ بروری کمپنی جو مری میں ہے، ہماری بروری کمپنی شراب بناتی، وہ اس میں سرمایہ لگا سکتا ہے. وہ کمپنی والے کہیں اب اس طرح کے ہم 4 اور کارخانے لگانا چاہتے ہیں تو وہ پیسہ دے دے گا، وہ اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ کے پاس ہوا ہے کہ جناب میں مری بروری کمپنی کی طرز پر ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ فائنانسنگ کریں، تو آپ نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں ایک ہی جیسا ہے، کان ادھر سے پکڑو جو ادھر، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے ایک جیسا ہے. آپ پر ریسٹرکشن ہے، آپ ان کاموں میں پیسہ انویسٹ کریں گے جو حلال ہیں، حلال کاروبار میں. آپ حرام ٹباکو کمپنی کو نہیں آپ کر سکتے، فلم انڈسٹری کو آپ نہیں کر سکتے، ہاں ایڈورٹائزنگ میں نہیں آپ کر سکتے. پھر کیسے ایک جیسا ہے کہ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو؟ اس کے لیے بڑا کینوس ہے کاروبار کا، آپ کے لیے چھوٹا سا ہے. تو چھوٹے کینوس میں رہتے ہوئے جب آپ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حلال انویسٹمنٹ ہو، حلال کاروبار ہو، تو دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، یہ بات تو درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی فکس ریٹ ہوتا ہے، وہ بھی اتنے ہی پیسے دے رہا ہوتا ہے، کنونشنل والا اتنی پرسنٹیج جو بتاتا ہے اس پہ آپ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں، کہیں فکس نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پچھلا تجربہ یہ ہے، پریویس ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے، کوئی وعدہ ہی نہیں کرتے. اگر ریٹرن میں آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو اتنے % دوں گا، تو سب سے پہلے تو آپ کا شرعیہ آڈٹ اس کو پکڑے گا، کمپلائنس کا ڈپارٹمنٹ پکڑے گا. وہاں سے اگر وہ نکل گیا تو ایس بی پی میں جائیں گے، آپ کی تو ویکلی جاری ہوتی ہیں نا رپورٹس. تو ایس بی پی کے اندر جو ڈیسک ہے ہر بینک کے لیے، جب آپ کا وہاں جاتا ہے تو آپ کو بلا لیتے. اب یہاں کسی نے کہا کہ جو شرعیہ ایڈوائزرز ہیں یہ کہیں آڈٹ کو یا کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ہر ایک کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق وہ جواب دہ ہوگا نا. ہم نے شرعیہ ایڈوائزر کا جو سٹینڈرڈ منوایا، تسلیم کروایا اسٹیٹ بینک سے، وہ کلرک کا نہیں کروایا، ہم نے تسلیم کروایا اس سے اسٹیٹ بینک کے سینئر افسر کے برابر. تو سینئر افسر کس کو جواب دہ ہوگا؟ وہ آڈٹ والوں کو جواب دہ ہوگا. آڈٹ والوں کو تو اس کے نیچے کے کلرک جواب دیں گے نا. تو وہ جواب دہ ہوگا اس وقت جب کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہوئی، نیچے آڈٹ والے لوگ کہتے ہیں جی آڈٹ والے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسی رپورٹ مرضی لے لو. آڈٹ والے مل گئے جی، انہوں نے رپورٹ جیسی مرضی کی تھی بنا دی. اس کے بعد وہ رپورٹ تو جاتی ہے اسٹیٹ بینک میں، ساری ٹرانزیکشنز تو جاری ہوتی ہیں آپ کی. اسٹیٹ بینک نے اس کو پکڑ لیا. اس نے سب سے پہلے کس کو کال کرنا ہے؟ اس نے کال کرنا ہے جناب سب سے پہلے گروپ ہیڈ اسلامی بینکنگ کو اور شرعیہ ایڈوائزر کو، کہ شرعیہ ایڈوائزر صاحب آئیں ذرا جواب دیں، یہ آپ کا شرعیہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ سو رہا تھا، یہ ٹرانزیکشن ہو گئی.
یہ آپ کے آڈٹ والے شریعہ آڈٹ والے سو رہے تھے، یہ ایسا کیسے ہو گیا جناب؟ تو اسٹیٹ بینک جب پکڑ لیتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، آپ کی پوری ٹرانزیکشن بھی جاتی ہے اور پورا کاروبار بھی جاتا ہے، وہ پینلٹی بھی لگاتا ہے، اور کتنی بینکوں کو پینلٹی لگ چکی ہے۔ تو لوگ تو اسلام کی خاطر کریں نہ کریں، فرض کریں اگر ہم ایسی بدگمانی رکھیں تو کم از کم بینک اپنی پینلٹی سے تو بچنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ کے اندر پوزیشن خراب ہوگی کہ تم ایسے ویسے کام کرتے ہو۔ یہاں یہ بھی ایک سوال آیا کہ اسلامک بینکنگ کے جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ایچ آر جو ہے وہ صحیح کا نہیں ہوتا اسلامک بینکنگ کے پاس۔ جہاں تک ایچ آر صحیح کا نہ ہونے کا مسئلہ ہے، یہ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے فی نفس ہی میں نے جب یہ محسوس کیا کہ اسلامک بینکنگ گرو کر رہی ہے اور ہمارے پاس ایچ آر ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی کچھ نہیں ہے، میں نے خود سینٹر آف اسلامک اکنامکس سے پڑھا، مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں زبیر صاحب، ان کے ادارے سے میں نے پڑھا، اور اس کے بعد میں نے سوچا یہ سرٹیفکیٹ کورس ہے، ڈپلومہ ہے، یہ ہمیں تو اس سے اوپر بھی جانا چاہیے۔ تو میں نے شیخ زاید اسلامک سینٹر میں سرٹیفکیٹ کورس، ڈپلومہ، پی جی ڈی، اس کے بعد ماسٹر ان اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس، اس کے بعد ایم فل، اس کے بعد پی ایچ ڈی۔ اب آپ دیکھیے ڈاکٹر ارشاد اعجاز صاحب مفتی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین، انہوں نے شیخ زاید سے پی ایچ ڈی کیا اس میں۔ تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایچ آر نہیں ہے اور ایچ آر صحیح پراپر نہیں ہے، اب تو اتنا ایچ آر ہے جناب کہ جب انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک پوسٹ کے لیے لڑائی ہوتی، باقاعدہ جنگ ہوتی، اور کئی لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے کینڈیڈیٹ اور امیدوار۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں بینک میں لوگ کاؤنٹرز پہ، جب ان کے پاس کوئی گاہک جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ جی میں اسلامی بینکنگ میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں، یا تو وہ اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یار ایک ہی بات ہے، اس میں لگاؤ، یا ونڈوز کی بات ہو رہی تھی، اس میں لگاؤ یا اس میں۔ وہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ وہ بنی آدم ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حریص پیدا ہوا ہے، وہ اس کی نظر، کیونکہ پریویسلی اس کی ساری ٹریننگ کنونشنل کی ہوتی، اس کی نظر کس پہ ہوتی؟ کسی طرح پیسہ بینک میں آ جائے۔ تو وہ کہتا ہے یار تم کوئی بات نہیں، تم بس لاؤ، اسلامی بینکنگ میں لگاؤ، ونڈوز میں جمع کرا دو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں پروفٹ بھی صحیح ملے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دیٹ از لیک آف ٹریننگ۔ یہ تو ہم ہر بورڈ پہ کہتے ہیں، اور ہم نے اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ بھی یہ کہا ہے۔ ابھی ہمارے سمٹ بینک میں ٹریننگ کی بات چل رہی تھی، تو سمٹ بینک کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کی میٹنگ میں ہم نے بھی یہی بات کہی کہ جناب ٹریننگ کروائیں، کیونکہ آپ پورا بینک کنورٹ کرنے جا رہے ہیں اسلامک میں، آپ نیچے سے اوپر تک سب کی ٹریننگ کرائیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے وہاں بینک میں، برانچ میں۔ تو آپ ٹریننگ کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پڑھا دیا جائے کہ تم نے ہر غلط کو صحیح رخ پر پیش کر دینا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو اعلیٰ درجے کی بددیانتی ہے، جس میں کوئی ایک آدمی تو ملوث ہو سکتا تھا، لیکن اتنا بڑا سیٹ اپ تو ملوث نہیں ہو سکتا جس میں جناب کئی مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں۔ مفتی صاحب کے بارے میں بات ہے مفتیان کرام کے حوالے سے کہ جناب علی وہ دیانت دار نہیں ہوتے، کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، ان کو اس کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کس کا؟ یعنی ان کو اکنامکس کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے۔ تو حضرت پھر تو مفتی منیب الرحمن صاحب بھی کمپیٹنٹ نہیں ہیں، پھر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کمپیٹنٹ نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ اکنامکس جانتے تو ہیں، لیکن آپ نے جو معیار مقرر کیا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہوں، انہوں نے ڈگری بھی حاصل کی ہو۔ کون سی ڈگری ہے مفتی منیب الرحمن صاحب کے پاس اکنامکس کی، یا اور جو مفتیان کرام بڑے ہیں ان کے پاس؟ تو اسٹیٹ بینک نے کہا کب ہے؟ بات یہ کہ اسٹیٹ بینک نے فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا بنایا
تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بھی کیا ہوا ہو، انہوں نے یہ کہا اس کام کے لوگ ہمارے پاس ہیں، شریعہ والے نہیں ہیں، آپ حضرات تشریف لائیں، ہمیں شریعہ گائیڈ لائن پرووائڈ کریں، اور ہمارے پاس اکنامکس کے ماہرین موجود ہیں، وہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ اب مفتی صاحب کا یہ کام ہے کہ ان کے پاس سوال آئے تو اس کا جواب دیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب کہتے ہیں جو نا مفتی صاحب بینکوں سے گاڑیاں لے لیتے ہیں، مراعات لے لیتے ہیں، اس لیے حق بات نہیں کر پاتے۔ تو بات یہ کہ مفتی صاحب تو جو ہے وہ ان کے لیے ایسی کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں کہ حق بات نہ کریں یا کریں، کیونکہ دیکھیے مفتی کا کام کیا ہوتا ہے کہ استفسار کا وہ جواب دے دیں، صحیح ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتی جناب، یہ بیکار ہے، یوں فلاں۔ میں یہ کہتا ہوں پہلے یہ تو سمجھو اس کا کام کیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو بائی لاز ہیں، جو رولز ہیں، جو ایکٹ ہے، دیکھو اس کے اندر اس کا مینڈیٹ کیا ہے۔ اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ جب کبھی بھی حکومت کے قومی اسمبلی کے اس میں ایوان میں یا سینٹ میں یا صوبائی اسمبلیوں میں یا اور کسی سرکاری محکمے میں کوئی شرعی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور اس کا انہیں جواب چاہیے ہو، تو انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہوں، ان کے پاس بھیجا جائے، وہ اس کا شرعی جواب دے دیں۔ اب وہ شرعی جواب دے دیتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے جواب دیا، اس میں عمل ہی نہیں ہوا، تو بھائی وہ تو اس کے مینڈیٹ بھی نہیں ہے نا عمل کرانا، وہ ایک مفتی کی حیثیت کا ادارہ ہے، اس سے آپ سوال کریں وہ جواب دے گا۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں کیا فائدہ ہوا، کونسل کا کچھ کرتی نہیں ہے، جتنا اب دارالفتاء میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، مفتی صاحب نے اس کو بتا دیا کہ بھائی تیری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں مفتی صاحب نے بیوی لا کے گھر میں اس کے کیوں نہیں پہنچائی، یہ کیوں کیا کہ طلاق ہو گئی، کہ آپ شریعہ ایڈوائزر جو ہے اس سے یہ کہیں کہ وہ یہ نہیں کرتا تو وہ فلاں نہیں کرتا تو۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ ابھی کسی نے بات کی تھی ٹریجری سسٹم کی، مفتی زبیر صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ایک عرصے سے جتنے بھی اسلامک بینکنگ والے لوگ ہیں انہوں نے شریعہ کی ٹریننگ تو اپنے طور پہ کی ہوئی ہے، لیکن ٹریجری کی ٹریننگ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہر بینک نے ان کی ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ہمارے جو شریعہ ایڈوائزر وہاں بیٹھے ہیں وہ ٹریجری کے سسٹم کو نہیں سمجھتے۔ پہلے یہ کہتے تھے ایک تجوری ہے اس میں حلال بھی ڈالتے جاتے ہیں حرام بھی ڈالتے جاتے ہیں، لیکن اب تو آپ بتائیں جو آپ نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا رکھے ہیں، تو آپ کے جو بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر تو حلال والے کے بھی پڑے ہوئے ہیں اور حرام والے کے، وہاں تو کوئی بات نہیں کرتا کوئی بات۔ میرا یو بی ایل میں اکاؤنٹ ہے اور 500 لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں، سارا پیسہ تو یو بی ایل میں ایک ہی جگہ جا رہا ہے نا بھائی، وہ جو ناچنے والی ہیں ان کا پیسہ بھی وہیں جا رہا ہے، جو گانے والی ہیں ان کا بھی وہیں جا رہا ہے، جو وہ جو بادشاہی مسجد لاہور کے پاس ایک وہ ہے ہاں، ان کی آمدن بھی اسی میں ہی جا رہی ہے، تو ڈوم مراسیوں کی بھی جا رہی ہے، علماء کی بھی اسی میں جا رہی ہے۔ اب وہ تو ایک ہی اس کا ہے نا، تجوری تو اس کی ایک ہی۔ اب تک کسی نے میں نے نہیں سنا جس کا اکاؤنٹ ہے اس نے کہا نہیں یار میرے پیسے ادھر جا رہے ہیں میں نہیں لگا رہا اس میں۔ سارا زور اسلامک بینکنگ کے اوپر۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شروع کیوں ہو گئی، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم جیسے چل رہے تھے بڑے سکون میں تھے، بلا وجہ مولویوں نے بیچ میں ایک کھڑی کر دی اسلامی بینک۔ اس کو کسی طرح سے بھی رول بیک کرنا چاہیے، ہٹانا چاہیے۔ سارا زور جو ہے مخالفت کا اصل میں اس پر ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کو اتنا غلط ثابت کرو کہ جناب اسٹیٹ بینک بھی اور سب اس کو رول بیک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کو واپس۔ لیکن اب مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا۔ اگر تو یہ صرف پاکستان کی بات ہوتی تو شاید ہم کر بھی چکے ہوتے، اب یہ تو ورلڈ اوور ہو گیا۔ وہ جو آئی ایف اے کے اسٹینڈرڈز بن گئے اور بحرین کے اندر اس کا ایک بڑا ادارہ قائم ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آپ رول بیک کیسے کریں گے آپ؟ بس میں پھر اور زیادہ گفتگو نہیں کرتا تاکہ مفتی زبیر صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر سکیں۔
بہت سارے پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے تھے میں ان کو یہیں اسکپ کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.